بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے غلام کی جس نے اپنے ایمان کی خاطر ہر اذیت کو گلے لگایا، جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ آہد آہد نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ یہ کہانی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی، ایک ایسا نام جو صبر، استقامت اور ایمان کی لازوال داستان ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے ایک غلام تھے جو حبشہ یعنی موجودہ اب جو ایتھوپیا ہے اس سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے مالک کا نام امیہ بن خلف تھا جو قریش کا ایک سخت مزاج مشرک تھا۔ جب حضرت بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام سنا تو آپ کا دل حق کی روشنی سے منور ہو گیا۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا، جو اس وقت مکہ میں غلاموں اور کمزوروں کے لیے انتہائی مشکل فیصلہ تھا۔ جب امیہ بن خلف کو حضرت بلال کے ایمان لانے کا پتہ چلا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے حضرت بلال کو دین اسلام سے ہٹانے کے لیے ان پر بے پناہ مظالم ڈھائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دوپہر کے وقت مکہ کی تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، جب ریت اتنی گرم ہوتی تھی کہ گوشت کو جلا دے۔ ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ امیہ ان سے کہتا، اپنے رب کو چھوڑ دو اور ہمارے معبودوں کو مان لو، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل آہد آہد یعنی اللہ ایک ہے کہتے رہتے۔ انہیں لوہوں کی زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹا جاتا، کوڑے مارے جاتے۔ امیہ اور قریش کے دیگر افراد ان کی بے حرمتی کرتے۔ حضرت بلال نے ان تمام تکالیف کو صبر کے ساتھ برداشت کیا اور کبھی اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹے۔ ان کی زبان سے ہر وقت آہد آہد کے الفاظ نکلتے جو ان کے دل کی گہرائیوں سے ایمان کی پختگی کو ظاہر کرتے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے ظلم کو دیکھا۔ آپ نے امیہ بن خلف سے کہا، کتنے میں بیچو گے اسے؟ امیہ نے ایک بھاری قیمت بتائی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں مقام رکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً وہ قیمت ادا کی اور کہا، میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پہلا مؤذن مقرر کیا۔ آپ کی اذان کی آواز اتنی دلکش تھی کہ لوگ نماز کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شامل تھے۔ آپ ہر غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے اور ہمیشہ دین کی خدمت میں پیش ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں رہنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہر لمحہ انہیں غمگین کرتی تھی۔ آپ شام چلے گئے اور باقی زندگی وہاں گزاری۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے بلال، تمہیں جنت میں میرے آگے چلتے ہوئے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ مجھے بتاؤ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ مقام ملا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عاجزی سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اعمال میں کوئی خاص چیز نہیں، البتہ میں ہر بار وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے فوراً دوبارہ وضو کر لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہی عمل تمہارے بلند درجات کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مدینہ میں رہنا اور اذان دینا انتہائی مشکل ہو گیا۔ جب آپ نے پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا غم تمام صحابہ پر چھا گیا۔ پورا مدینہ
ज़ारो कतार रोने लगा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये फ़ैसला किया कि वो मदीना छोड़ देंगे और किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ नबी की जुदाई का गम उन्हें कम महसूस हो। एक दिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, ये क्या बात है कि तुम हमें मिलने नहीं आते? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़ौरन मदीना वापस आ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर हाज़री दी। आपके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जोश फिर से ताज़ा हो गया। सहाबा कराम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दरख्वास्त की कि वो एक बार फिर आज़ान दें। पहले तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इनकार कर दिया क्योंकि नबी की याद उन्हें बहुत गमगीन कर देती थी, लेकिन सहाबा के इसरार पर आपने दोबारा आज़ान दी। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अज़ान के अल्फाज अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो मदीना में कोई शख्स ऐसा नहीं था जो रो न रहा हो। सबकी आंखें नम थीं और मदीना एक बार फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जज्बात से भर गया। सामईन, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी हमें ईमान, इस्तकामत, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत की मिसाल सिखाती है। उनका आहद आहद कहना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की तौहीद सबसे बड़ी ताकत है और उनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमें यह सबक देती है कि एक मोमिन के दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम सबसे बुलंद होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपने दीन पर इस्तकामत अता फरमाए और क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रखे।